اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں محمد نعیم شاہد، چیف ٹریفک آفیسر ملتان، آپ سے مخاطب ہوں۔ میری صرف گزارش روڈ سیفٹی، ٹریفک کے شعور، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے، تاکہ میں آپ کو اپنا پیغام بطریق احسن پہنچا سکوں، اور پھر یہ توقع بھی رکھوں کہ آپ نہ صرف خود بلکہ اپنے عزیز و اقارب، اولاد اور بہن بھائی سب کو جا کر اس پیغام کو پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے ٹریفک کا جو شعور ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ یَا أَیُّہَا الَّذِینَ آمَنُوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ تو اللہ کے احکامات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے احکامات کی تعمیل، اطاعت ضروری ہے، اور ان لوگوں کی جو صاحب اختیار ہوں اور وہ ایسے احکامات جو شریعت سے، قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں اور ان سے انسانی جان تحفظ پاتی ہو، اور دیگر جو احکامات جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے ضروری ہیں، وہ اگر صاحب اختیار لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جو ٹریفک کے قوانین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کے قوانین، جو یہ ٹریفک کے ضابطے ہیں، یہی زندگی کے رابطے ہیں، کیونکہ جو ٹریفک کی جو روڈ سیفٹی کا معاملہ ہے، روڈ سیفٹی آپ کا یہ ایشو نہیں ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ کریں گے تبھی آپ پہ لاگو ہوگی۔ روڈ سیفٹی ہر اس وقت جب آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ آپ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے، دوسرے راہگیروں کی حفاظت کے لیے، کوئی کیچڑ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ روڈ سیفٹی کا اگر صحیح کانسیپٹ لینا ہے تو آپ اپنی، جن کی والدہ زندہ ہیں، تو وہ بچوں کو دعائیں دے کے روانہ کرتی ہیں بالخصوص، اور پھر جا کر دروازے تک چھوڑنے آتی ہیں۔ جب وہ واپس ٹائم پر نہ پہنچے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خواہ وہ ان پڑھ ہے، خواہ پڑھی لکھی خاتون ہے، جو ماں ہے، اس کو روڈ سیفٹی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ہر فارغ دن، جو آپ کا فراغت کا دن ہو، کبھی ناشتے پہ، کبھی لنچ پہ، ڈنر پہ، جس وقت بھی بیٹھ کے جو آپ کو وقت ملے، ان کو روڈ سیفٹی سمجھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھے اچھے سکولوں میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے اپنے ذہن میں بھی ان کے بارے میں اعلیٰ و عرفہ مقاصد ہیں، بچوں کے ذہن میں بھی ہوں گے، لیکن یہ روڈ گزر کے ہی ان کے مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ روڈ پہ جو معاملات ہیں تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے تیز رفتاری سے اور اجرت سے، بے صبرے پن سے روڈ پہ کوئی مسائل پیدا کریں گے تو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہاں جو روڈ سیفٹی کے تناظر میں اس آیت کا میں جو مفہوم سمجھا ہوں، روڈ سیفٹی کے تناظر میں، ورنہ کئی تناظر ہیں سمجھنے کے، تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے، آپ کے ہاتھ میں موٹر سائیکل کا ہینڈلز ہیں، تو بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے مت ڈالیں اپنے آپ کو ہلاکت میں، اعتدال میں رہیں، سپیڈ کا خیال رکھیں۔ آپ اپنے ڈرائیونگ کے دوران موٹر سائیکل تمام ہیلمٹ کا خیال رکھیں، ہیلمٹ باندھتے وقت اس چین سٹرپ کو باندھ کے رکھیں، چین سٹرپ، ٹھیک ہے؟ تو ہیلمٹ کا یوز آپ کے جو مین، اللہ تعالیٰ نے دماغ کو سب سے بلند ترین جگہ پہ رکھا ہے جسم میں، اور اس کے گرد ایک سکل بنایا ہے، خول بنایا ہے، سخت ترین، تو اس کی حفاظت ہم پہ مزید لاگو ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں، خدا نہ خواستہ سلپری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو روڈ کا جو فٹ پاتھ ہے، خود روڈ میٹل روڈ ہے یہ ایک قسم کا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ جب آپ ٹکرائیں گے، خدا نہ خواستہ پھر سر کی جو چوٹیں ہیں یہ آپ کو موت کے منہ میں یا کومے میں یا کوئی شدید معذوری میں لے کے جا سکتی ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں ان تمام مہلک ایکسیڈنٹ سے، لیکن اس کے بچنے میں آپ پہ لاگو ہوتا ہے اس کا اطلاق کہ آپ لوگ ٹریفک کے قوانین پر منوعاً عمل کریں۔ رہی بات یہ کہ اب کس طرح سے چلا جائے، تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آپ خود بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کی بھلائی بھی کریں۔ روڈ پہ تو خاص طور پہ اس کا بڑا لازم ہے یہ سب کچھ، کہ آپ اپنا راستہ آگے چل کے فرمایا کہ یہ جو راستے کا حق دینا صدقہ ہے، راستے کی رکاوٹ دور کرنا صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹریفک کے مسائل کا بنیادی حل ہے کہ آپ لوگوں کو راستے کا حق دیں، لوگوں کے راستے کے حق کو تسلیم کریں۔ یہ حقوق و فرائض کا معاملہ ہے، پھر آپ کو بھی راستہ ملے گا، آپ راستہ دیں اور راستے کی رکاوٹیں دور کریں جس میں یہ تجاوزات ہیں، جس میں آپ کو جب کہیں گاڑی کھڑی کر کے جانا پڑتا ہے، پارکنگ، رانگ پارکنگ، موٹر سائیکل روڈ پہ ایسے کھڑا کر دیتے ہیں چلتے روڈ پہ، بھئی آپ ایسے کھڑا کر لیں اس کو اسٹریٹ، تاکہ وہ روڈ کی گزر گا تو چلتی رہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے کہ روڈ پہ اس چیز کا اطلاق یہ بھی ہوتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ایذا رسانی سے، شر سے محفوظ رہیں۔ تو ٹریفک میں جب آپ اوورٹیکنگ کا، گاڑی کو کراس کرنے کا، رائٹ لیفٹ کا خیال نہیں کریں گے تو یہ ایذا رسانی کا باعث بنے گا، لازمی بات ہے۔ آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالیں گے، لوگوں کی جان بھی خطرے میں ڈالیں گے۔ جب آپ موٹر سائیکل چلائیں گے اور اس کے کوئی بیک ویو مررز نہیں ہوں گے آپ کے پاس، ہیلمٹ پہن رکھا ہے تو کہاں سے آواز آئے گی، کہاں سے پتہ چلے گا کس سائیڈ سے کیا آ رہا ہے؟ وہ تو آپ کی سماعت کافی محدود ہو جاتی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس میں بیک ویو مررز کا، انڈیکیٹرز کا، ہیلمٹ کا خدا کے لیے یہ استعمال کریں۔ آپ کے گھر والے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و سلامتی سے رکھے، اور جب کبھی سفر کریں تو پھر جو سفر کی دعا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس پہ قابو پانے والے نہ تھے، لیکن ہم اپنی حرکتوں سے اس تسخیر کے عمل کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ جو اللہ نے مسخر کر دی ہے سواری ہمارے لیے، سواری جو ہے یہ اب تو عام ہو گئی، لیکن آپ یقین کریں سواری اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ اور یہ پہلے بادشاہوں کے پاس ہی ہوتی تھی بھائی، سمپل سی بات ہے کہ ان کی سواری، علی سواری کا جب ذکر آیا کسی امیر ترین آدمی کے ساتھ آتا تھا، جاہ و جلال کے ساتھ۔ اب اللہ نے آپ کے لیے سواری کو مسخر کر دیا ہے تو پھر اس مسخر شدہ سواری کی تسخیر کے عمل کو اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل، ان چیزوں سے خراب نہ کریں اور حادثات کے شکار ہونے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور زندگی میں خیر و برکت عطا ہو۔ تھینک یو۔ ایک چھوٹا سا میسیج اور سن لیں آپ لوگوں کی وساطت سے، آپ بیٹھے ہیں، کہ ہمارا جو اب ڈرائیونگ لائسنس کا سلسلہ ہے یہ 24 گھنٹے 7 دن کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرا آفس ہے سیتل ماڑی تھانہ، پاک عرب کھاد فیکٹری کے اپوزٹ، تو اس میں 7 بوتھس ہیں، ہر وقت 3 شفٹوں میں۔ آپ لوگ شناختی کارڈ لے کے جائیں، اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کا ہے یہ قلعہ قاسم باغ پہ خدمت مرکز، صرف شناختی کارڈ لے کے جائیں۔ آپ شناختی کارڈ ہولڈر ہوں، کوئی پیپر نہیں، کوئی فائل نہیں، کوئی اس میں فوٹوز لے کے جانے کی ضرورت نہیں، جائیں اپنا لرنر حاصل کریں، بعد میں ایک پروسیس کے بعد آپ اپنی اچیومنٹ حاصل کریں ٹریفک لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کی صورت میں۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بھی گاڑی چلا لیتے ہوں گے آپ، لیکن وہ اعتماد جو ڈرائیونگ لائسنس کے ہونے سے آئے گا آپ کی باڈی لینگویج میں، آپ کی ڈرائیونگ کی استعداد میں، وہ کہیں بہتر ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا عزیز و اقارب کو بتائیں، اس کو میکسیمم پروپیگیٹ کریں کہ ڈرائیونگ لائسنس 24/7 چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم صرف یہ پیاسوں کو کنویں کی طرف نہ لے کے جائیں، کنویں کو بھی پیاس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے موبائل وین اس کا باقاعدہ وہ بھی 24/7 ہے، مختلف جگہوں پر جہاں کہیں جیسے یہاں تعداد ہے، آئندہ انشاءاللہ کمنگ جمعے کو یہاں ہم موبائل وین بھیجیں گے، آپ اپنے شناختی کارڈ لے کے آئیں، جن لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے، رینیول ہے، ڈپلیکیٹ ہے، انٹرنیشنل لائسنس ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس اس میں ہے، لرنر بنوانا ہے، تو وہ جو وین ہے یہاں آپ کے احاطے موجود ہوگی۔ تو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نا ہم کچھ ہدیہ لے آئے، ساتھ میں تقسیم کریں گے۔ قاری عبدالصمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئے آپ صاحب بیک سائڈ پھر یہ تسبیح اور کیپ ہے محمد جوید صاحب، جوید بھائی۔ ٹھیک ہے۔
عابد صاحب، ہمارے بھائی عابد صاحب. السلام علیکم. آگے ہیں نا، آگے ہیں. غلام قادر السلام صاحب. السلام علیکم بزرگوں، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اکمل صاحب. السلام علیکم. جزاک اللہ.